اور پڑھنے سے پہلے میں یوئیل نبی کا مختصر تعارف کرواؤں گی۔ یوئیل نبی کی کتاب یہ 4 یا 5ویں صدی قبل از مسیح میں لکھی گئی۔ یہ سلطنت فارس کا زمانہ تھا۔ یوئیل فلسطین پر ٹڈیوں کے ایک ہولناک حملہ اور تباہ کن خشک سالی کا بیان کرتا ہے۔ ان واقعات میں اسے خداوند کے دن کی آمد کی علامات نظر آتی ہیں، جب خداوند ان لوگوں کو سزا دے گا جو اس کی راست مرضی کی مخالفت کرتے ہیں، اور نبی لوگوں کو بتاتا ہے کہ خداوند توبہ کی طرف بلاتا ہے اور اپنے لوگوں کو بحال کرنے اور برکت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اور سب سے قابل ذکر اور قابل توجہ وعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں پر، کیا مرد کیا عورت، کیا جوان کیا بوڑھا، سب پر اپنا روح نازل کرے گا۔ تو یہ یوئیل کا مختصر تعارف ہے۔ ابھی ہم یوئیل اس کا پہلا باب پڑھیں گے۔ خداوند کا کلام جو یوئیل بن فتوئیل پر نازل ہوا۔ اے بوڑھو سنو، اے زمین کے سب باشندوں کان لگاؤ۔ کیا تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا؟ تم اپنی اولاد سے اس کا تذکرہ کرو، اور تمہاری اولاد اپنی اولاد سے، اور ان کی اولاد اپنی نسل سے بیان کرے کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک گول سے بچا اسے دوسرا گول نگل گیا، اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا گول چٹ کر گیا، اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا گول کھا گیا۔ اے مت والو، جاگو اور ماتم کرو۔ اے مے نوشی کرنے والو، نئی مے کے لیے چلاؤ، کیونکہ وہ تمہارے منہ سے چھن گئی ہے۔ کیونکہ میرے ملک پر ایک قوم چڑھ آئی ہے جس کے لوگ زور آور اور بے شمار ہیں۔ ان کے دانت شیر ببر کے سے ہیں، اور ان کی داڑھیں شیرنی کی سی ہیں۔ انہوں نے میرے تاکستان کو اجاڑ ڈالا اور میرے انجیر کے درختوں کو توڑ ڈالا ہے۔ انہوں نے ان کو بالکل چھیل چھال کر پھینک دیا، ان کی ڈالیاں سفید نکل آئیں۔ تم ماتم کرو جس طرح دلہن اپنی جوانی کے شوہر کے لیے ٹاٹ اوڑھ کر ماتم کرتی ہے۔ نذر کی قربانی اور تپاون خداوند کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ خداوند کے خدمت گزار کاہن ماتم کرتے ہیں۔ کھیت اجڑ گئے، زمین ماتم کرتی ہے کیونکہ غلہ خراب ہو گیا۔ اے کسانوں، خجالت اٹھاؤ، اے تاکستان کے باغبانوں، نوحہ کرو، کیونکہ گیہوں اور جوں اور میدان کے تیار کھیت برباد ہو گئے۔ تاک خشک ہو گئی، انجیر کا درخت مرجھا گیا، انار اور کھجور اور سیب کے درخت، ہاں میدان کے تمام درخت مرجھا گئے، اور بنی آدم سے خوشی جاتی رہی۔ اے کاہنوں، کمریں کس کر ماتم کرو، اے مذبح پر خدمت کرنے والو، واویلا کرو۔ اے میرے خدا کے خادموں، آؤ رات بھر ٹاٹ اوڑھو، کیونکہ نذر کی قربانی اور تپاون تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو۔ اس روز پر افسوس، کیونکہ خداوند کا روز نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ کیا ہماری آنکھوں کے سامنے روزی موقوف نہیں ہوئی، اور ہمارے خدا کے گھر سے خوشی و شادمانی جاتی نہیں رہی؟ بیج ڈیلوں کے نیچے سڑ گیا، غلہ خانے خالی پڑے ہیں، کھتے توڑ ڈالے گئے ہیں، کیونکہ کھیتی سوکھ گئی۔ جانور کیسے کراہتے ہیں، گائے بیل کے گلے پریشان ہیں، کیونکہ ان کے لیے چراگاہ نہیں ہے، ہاں بھیڑوں کے گلے بھی نیست ہو گئے۔ اے خداوند، میں تیرے حضور فریاد کرتا ہوں، کیونکہ آگ نے بیابان کی چراگاہوں کو جلا دیا،
اور شعلہ نے میدان کے سب درختوں کو بھسم کر دیا۔ جنگلی جانور بھی تیری طرف تکتے ہیں، کیونکہ پانی کی ندیاں سوکھ گئیں اور آگ بیابان کی چراگاہوں کو کھا گئی۔ یوئیل اس کا دوسرا باب۔ صہیون میں نرسنگا پھونکو، میرے کوئے مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو۔ ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں، کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے، بلکہ آ پہنچا ہے۔ اندھیرے اور تاریکی کا روز، ابر سیاہ اور ظلمات کا روز ہے۔ ایک بڑی اور زبردست امت، جس کی مانند نہ کبھی ہوئی اور نہ صالحائی دراز تک اس کے بعد ہوگی، پہاڑوں پر صبح صادق کی طرح پھیل جائے گی۔ گویا ان کے آگے آگے آگ بھسم کرتی جاتی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے شعلہ جلاتا جاتا ہے۔ ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے اور ان کے پیچھے ویران بیابان ہے، ہاں ان سے کچھ نہیں بچتا۔ ان کی نمود گھوڑوں کی سی ہے اور سواروں کی مانند دوڑتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رتھوں کے کھڑکھڑانے اور بھوسے کو بھسم کرنے والے شعلہ آتش کے شور کی مانند بلند ہوتے ہیں۔ وہ جنگ کے لیے صف بستہ اور زبردست قوم کی مانند ہیں۔ ان کے روبرو لوگ تھر تھراتے ہیں، سب چہروں کا رنگ فک ہو جاتا ہے۔ وہ پہلوانوں کی طرح دوڑتے اور جنگلی مردوں کی طرح دیواروں پر چڑھ جاتے ہیں۔ سب اپنی اپنی راہ پر چلتے ہیں اور صف نہیں توڑتے۔ وہ ایک دوسرے کو نہیں دھکیلتے، ہر ایک اپنی راہ پر چلا جاتا ہے۔ وہ جنگلی ہتھیاروں میں سے گزر جاتے ہیں اور بے ترتیب نہیں ہوتے۔ وہ شہر میں کود پڑتے اور دیواروں اور گھروں پر چڑھ کر چوروں کی طرح کھڑکیوں سے گھس جاتے ہیں۔ ان کے سامنے زمین و آسمان کانپتے اور تھر تھراتے ہیں، سورج اور چاند تاریک اور ستارے بے نور ہو جاتے ہیں۔ اور خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے، کیونکہ اس کا لشکر بے شمار ہے اور اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے۔ کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے، جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نذر کی قربانی اور تپاون ہو۔ صہیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ تم لوگوں کو جمع کرو اور جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو۔ دلہا اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے۔ کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ زاری کریں اور کہیں، اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں، وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا۔ پھر خداوند نے اپنے لوگوں سے فرمایا، میں تم کو اناج اور نئی مے اور تیل عطا فرماؤں گا، اور تم ان سے سیر ہوگے، اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا۔ اور شمالی لشکر کو تم سے دور کروں گا اور اسے خشک بیابان میں ہانک دوں گا۔ اس کے اگلے مشرقی سمندر میں اور پچھلے مغربی سمندر میں ہوں گے۔ اس سے بدبو اٹھے گی اور عفونت پھیلے گی، کیونکہ اس نے بڑی گستاخی کی ہے۔
اے زمین ہراساں نہ ہو، خوشی اور شادمانی کر، کیونکہ خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اے دشتی جانوروں ہراساں نہ ہو، کیونکہ بیابان کی چراگاہ سبزہ ہوتی ہے اور درخت اپنا پھل لاتے ہیں، انجیر اور تاک اپنی پوری پیداوار دیتے ہیں۔ پس اے بنی صہیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا اور وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجے گا، یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے اور حوض نئی مے اور تیل سے لبریز ہوں گے۔ اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملک نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا، اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوں گے، اور خداوند اپنے خدا کے نام کی جس نے تم سے عجیب سلوک کیا ستائش کرو گے، اور میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے۔ تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں، اور میں تمہارا خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین و آسمان پر عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون۔ اور اس سے پیشتر کے خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ صہیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے۔ یوئیل اس کا 3 باب۔ ان ایام میں اور اسی وقت جب میں یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا تو سب قوموں کو جمع کروں گا اور ان کو یہوشافط کی وادی میں اتار لاؤں گا، اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے لیے جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا اور حجت ثابت کروں گا۔ ہاں انہوں نے میرے لوگوں پر کرا ڈالا اور ایک کسبی کے بدلے ایک لڑکا دیا اور میں کے لیے ایک لڑکی بیچی تاکہ میں خواری کریں۔ پس اے سور و سیدا اور فلسطین کے تمام علاقوں، میرے لیے تمہاری کیا حقیقت ہے؟ کیا تم مجھ کو بدلہ دو گے؟ اور اگر دو گے تو میں وہیں فوراً تمہارا بدلہ تمہارے سر پر پھینک دوں گا۔ اور چونکہ تم نے میرا سونا چاندی لے لیا ہے اور میری لطیف و نفیس چیزیں اپنے مندروں میں لے گئے ہو، اور تم نے یہودا اور یروشلم کی اولاد کو یونانیوں کے ہاتھ بیچا ہے تاکہ ان کو ان کی حدود سے دور کروں، اس لیے میں ان کو اس جگہ سے جہاں تم نے بیچا ہے برانگیخت کروں گا اور تمہارا بدلہ تمہارے سر پر لاؤں گا۔ اور تمہارے بیٹے بیٹیوں کو بنی یہودا کے ہاتھ بیچوں گا، اور وہ ان کو اہل سبا کے ہاتھ جو دور کے ملک میں رہتے ہیں بیچیں گے، کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو، لڑائی کی تیاری کرو، بہادروں کو برانگیخت کرو، جنگی جوان حاضر ہوں، وہ چڑھائی کریں، اپنے ہل کی پھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ اور ہنسوؤں کو پیٹ کر بھالیں، کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں۔ اپنے ارد گرد کی سب قومیں جلد آ کر جمع ہو جاؤ، اے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے، قومیں برانگیخت ہوں اور یہوشافط کی وادی میں آئیں، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا۔ ہنسواں لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا، آؤ روندو کیونکہ حوض لبالب اور کوہلو لبریز ہے، پشت در پشت قائم رہے گا، کیونکہ میں ان کا خون پاک قرار دوں گا
جو میں نے اب تک پاک قرار نہ دیا تھا، کیونکہ خداوند صہیون میں سکونت پذیر ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔